گائز اتنی اچھی بارش ہو رہی ہے نا، کیا بتاؤں آپ کو۔ بہت مزے مزے کی ہوا بھی چل رہی ہے، دیکھیں درخت کیسے جھوم رہے ہیں، یہ دیکھیں۔ بہت اچھی بارش ہو رہی ہے اور ہوا اچھی چل رہی ہے، درخت ایسے گھوم رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ماشاءاللہ۔ یہ کراچی کا موسم ہے، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے نا گائز، کسی دوسرے ملک میں رہنے والے، کہ کراچی کا موسم اتنا اچھا ہے۔ ہلکی ہلکی بارش اور بہت پیارا موسم۔ تو گائز میں بات کر رہی تھی داماد اور بیٹوں کے بارے میں، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ پلیز آپ لوگ ظلم کرنا چھوڑ دیں بیٹیوں پہ، بہوؤں پہ۔ پھر اس بیٹی پہ تانے بھی آپ لوگ کستے ہیں، اس کے سسرال والے، کہ یہ بسنا ہی نہیں چاہتی۔ بھائی کیوں نہیں بسنا چاہتی؟ وہ بیٹی نہیں بسنا چاہتی جو اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھتی ہے، اور پھر اگر ماں باپ بہن بھائی کوئی بولے چلو ہمارے ساتھ، تو وہ نہیں جانا چاہتی۔ کیوں نہیں جانا چاہتی پتہ ہے؟ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے۔ وہ بولتی ہے اگر میں ماں کے ساتھ چلی گئی، بہن کے ساتھ چلی گئی، بھائی کے ساتھ چلی گئی، باپ کے ساتھ چلی گئی، میرا گھر نہیں بچے گا۔ وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ماں باپ کی بے عزتی برداشت کر سکتی ہے وہ، لیکن اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتی۔ ایسی بیٹی پہ انگلیاں اٹھیں، بھئی وہ تو گھر ہی نہیں بسانا چاہتی۔ اور اس کے سسرال والے پتہ ہے کیا بولیں؟ ہم تو آپ کی بیٹی کو جھیل رہے ہیں۔ اور بھائی تم کیوں جھیل رہے؟ تم کسی کی بیٹی لائے ہو، تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تم لوگ جھیلو نہیں، اس پہ ظلم نہیں کرو، اس کو واپس بھیج دو اپنے ماں باپ کے گھر۔ ماں باپ کے لیے تو اولاد بری نہیں ہوتی، چاہے جتنی بھی بری ہو، لیکن ہیرے جیسے بچوں پہ جب انگلیاں اٹھے نا، ماں باپ کا دل بڑا روتا ہے، اتنا روتا ہے کہ وہ آنسو نظر نہیں آتے لوگوں، لیکن اللہ کا ضرور نظر آتے۔ وہ نیلی چھتری والا اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ انصاف لے گا اور لیتا ہے انشاءاللہ۔ تو جو بچیاں بس رہی ہوں ان کو سسرال والے بسنے نہیں دیتے، تانے، پابندیاں، تانوں کے ساتھ کیسے بسے؟ تم ایسی ہو، تمہارے گھر والے ایسے، تمہارا فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، بہن بھائی ایسا ہے، ماں باپ ایسا ہے۔ بھائی تم لوگوں نے کیا اس کے ماں باپ سے شادی کی؟ کیا تم لوگوں نے اس کے بہن بھائیوں سے شادی کی؟ کیا تم لوگوں نے ان کے گھر والوں سے شادی کی ہے؟ بھائی تم لوگ اپنی بیوی کو دیکھو، وہ کیسی ہے؟ وہ تم لوگوں کے ساتھ صحیح ہے، اچھی گزر رہی ہے، تم لوگ اس کو تانے کیوں دے رہے ہو؟ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے رہو، اس کو تانے نہیں دو۔ ہاں وہ اگر اچھی نہیں ہے، آپ اس کو اس کے گھر واپس بھیج سکتے، یہ نہیں کہ اس پہ ظلم کرو، زیادتیاں کرو، مار پیٹ کرو، کیونکہ تم لوگوں نے خرید لی ہے۔ خریدی نہیں، شادی کر کے لائیے، اس پہ ظلم زیادتیاں نہیں کرو۔ اگر نہیں سمجھ میں آتی، بیٹی کو واپس بھیج دیا کرو۔ ماں باپ اس کے زندہ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی تو ہوتا ہے جو ان کو دیکھے گا، سنبھالے گا۔ تو خیر اس دور میں تو میرے خیال میں ان کو سنبھالنے کا بھی ضرورت نہیں پڑتی، ماشاءاللہ پڑھی لکھی بچیاں ہوتی ہیں،
وہ کہیں بھی جاب کر کے کہیں رہ سکتی ہیں، اپنا وقت اچھا گزار سکتی ہیں۔ اگر اچھا شوہر، اچھا سسرال نہیں ہے، ان کو ظلم سہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنی جاب کرو، اپنا کماؤ، اپنا کھاؤ، بس آرام سے رہو، کہیں اچھا سا گھر چھوٹا سا ہی لے لو، کرائے کا لے کے رہ لو، اپنی زندگی گزر بسر کرو۔ یہ نہیں کہ سسرال سے زیادتی سے کہ اپنے آپ کو ختم کر دو، یا سسرال سے زیادتی سے کہ خودکشی کر لو۔ نہیں، یہ سب نہیں کرنا ہے بیٹا۔ آپ سب بیٹیوں کے لیے پیغام ہے، ہر دن معاشرے میں یہ سب ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے جینا ہے۔ پڑھی لکھی بچیاں ہوں وہ انہوں نے بھی جینا ہے، محنت کر کے آگے بڑھنا ہے، اور جو نہیں بھی پڑھی لکھی انہوں نے بھی جینا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر سکتی ہیں۔ کچھ سلائی سیکھ لیں، کچھ اور کام جو بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں وہ سیکھ لیں، اور گھر بیٹھے ہوئے کمائیں اور کھائیں۔ پارلر کا کام سیکھ لیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو میرے ابھی ذہن میں نہیں آ رہے، آپ لوگ سیکھیں، پھر وہ کام آپ لوگ کریں، گھر بیٹھے ہوئے پیسے کمائیں اور کھائیں، خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن ظلم کسی کا برداشت مت کریں، چاہے ساس سسر ہوں، چاہے شوہر ہوں، چاہے کوئی بھی ہو گھر والا، کسی کا ظلم مت برداشت کرے، چاہے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، کوئی بھی آپ پہ ظلم کرے۔ میرا پیغام ہے آپ سب بچیوں کے لیے، کسی کا آپ لوگوں نے ظلم برداشت نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے جینا سیکھنا ہے، اور جینا ہے ہر طرح، ہمت نہیں ہارنی، اور جس کا بولتے ہیں کوئی نہیں، اس کا اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ یہ نہیں بولا کریں ہم اکیلے نہیں، آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے نا۔ نیلی چھتری والا ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت، صرف آپ اس کو آواز لگا کے تو دیکھیں، اس کو آواز تو لگائیں، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ لوگ نماز پڑھیں 5 ٹائم کی، اس میں اللہ کو پکاریں، آپ لوگ تہجد میں اپنے اللہ کو پکاریں، اللہ آپ کا ساتھ ہے، آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، ساری دنیا آپ کو چھوڑ دے گی لیکن آپ کا اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ میری بات آپ لوگ بیٹیاں ہمیشہ یاد رکھنا، ظلم کبھی سسرال والوں کا نہیں سہنا، اور جینا سیکھنا ہے ہر حال میں، ہر حال میں جینا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ظلم سہنے والی بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنے ساتھ خود ہی زیادتی کرتی، دوسرا کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ جب سسرال والوں کا ظلم سہتی رہتی سہتے ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹا۔ اگر سسرال والے اچھے ہیں ان کو عزت دو، ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دو، کیونکہ وہ ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس قابل ہوں تو ان کو ماں باپ کا درجہ دو، اگر نہیں ہے قابل تو ان کو ماں باپ کا درجہ نہیں دو۔ جو سسرال والے اس قابل ہی نہیں ہیں تو ان کو ماں باپ کا درجہ کیوں دیں؟ ان کو نہیں دو درجہ ماں باپ کا، تو جس قابل ہیں تو ان کو ماں باپ کا درجہ ضرور دیں آپ۔ یہ میرا سب بیٹیوں کے لیے پیغام ہے، مظلوم بن کے آپ لوگوں نے نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، ضرور، ظلم نہیں سہنا سسرال والوں کا۔ بس اور کیا بتائیں، میرے دل سے بس ایسی ہی آوازیں نکلتی ہیں، تو یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، میرا دل کرتا ہے میں شیئر کروں، میں ساری دنیا کو بتاؤں چیخ چیخ کے یہ سب کچھ۔ شاید کسی نے میری ویڈیو، کوئی بھی تو سنے گا، کوئی کسی پہ تو اثر ہو ہی جائے گا، وہ بہو بیٹیوں پہ ظلم نہیں کرے گا، کوئی تو اس پہ عمل کرے گا نا۔ اپنی بہوؤں کو بیٹیاں سمجھو، بہویں سمجھو نہیں، بیٹیاں۔ آپ کے گھر سے ایک بیٹی جا رہی ہے نا، دوسری بیٹی آ رہی ہے، اس کو بیٹی سمجھو، آپ کی بیٹی تو چلی جاتی ہے،
دوسرے گھر میں، تو بہو آپ کے گھر آتی ہے، وہ آپ کی بہو نہیں بیٹی ہے، وہ آپ کو سنبھالتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، تو وہی آپ کی بیٹی ہے، اس پہ ظلم مت کریں۔ خیر سب بہویں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، سب بیٹیاں بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس دور کی بات ہے کہ اس دور میں کوئی بیٹیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، کوئی بہویں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، ساس سسر کی اسی طرح خدمت کرتی ہیں۔ جو پرانا دور تھا ان کو اپنے ماں باپ سمجھتی تھی، ایسے ہی خدمت کرتی ہیں۔ لیکن آج کا جو دور جا رہا ہے نا، اس میں نہ سب بیٹیاں ایک جیسی ہیں، نہ سب بیٹے ایک جیسے ہیں، نہ بہویں ایک جیسی ہیں، کیونکہ اس دور میں تو سب یہی بولتے ہیں کوئی کسی کا وہ نہیں ہے، بس صرف شوہر ہو اور ہم نے کوئی سسرال والوں کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوتا۔ سسرال والے ہوں یا نہ ہوں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف شوہر ہونا چاہیے بس۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ ہم تو اپنے دور میں ساس سسر دیر جیٹھ نندیں خدمتیں کر کر کے تھک جاتے تھے۔ ہمیں تو کسی نے نہیں بولا بھائی ان پہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ صرف اپنے شوہر کو دیکھیں۔ ہم تو پورے گھر کو سنبھالتے تھے، لیکن وہ ہمارا دور تھا، آج کا دور ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال سب کے لیے یہی پیغام ہے، ظالم نہ بنیں، اپنی بہوؤں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ زیادتیاں مت کریں، اپنے بیٹوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو بہوؤں کے ساتھ زیادتیاں مت کریں۔ میرا یہی پیغام ہے آپ سب کے لیے۔